الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج ہم انشاءاللہ قصہ آدم ابلیس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات آتے ہیں وہ آپ کی میری ہدایت کے لیے آتے ہیں. اور قصہ آدم و ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے یہ قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً ایک خاص وقفے سے آیا ہے. ہر 6-7 سپارے کے بعد آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو سورۃ بقرہ کی ہے جو پہلے سپارے میں ہے، تو اگر کوئی شخص روزانہ تلاوت کرے ایک سپارے کی تو تقریباً ہر ہفتے وہ اس کے اوپر سے گزرے گا. اور اگر فرض کریں کہ پوری منزل روزانہ پڑھتا ہو تو پھر تو روزانہ اس کے اوپر سے گزرے گا. تو ہر جگہ اس کی الگ ہی شان ہے. تو اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے تو رمضان آپ کے لیے بڑا اہم جو ہے وہ موقع ہوگا انشاءاللہ، تاکہ پورا قرآن مجید جب آپ اس کے اوپر سے گزریں گے تو یہ مختلف انداز سے کہاں کہاں کیسے کیسے آیا آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں آج ہم اس کو ذرا مختصر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنانے والا ہوں. یہ جو لفظ خلیفہ ہے یہ بڑا اہم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا مقصد اس لفظ کے ساتھ واضح کیا جا رہا ہے. اس پر اشارتاً ایک دفعہ بات ہوئی تھی، آج تھوڑا سا اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں. خلافت بہت ایک اعلیٰ منصب ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس پوری زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. اس پورے زمین پر اللہ کا حکم چلانا اور اس پورے زمین کا ایک خیال رکھنا، انتظام کرنا، بندوبست کرنا، اسے پروان چڑھانا، اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو گرو کروانا، یہ ساری بھی اس نائب کی ذمہ داریاں ہیں. تو یہ بہت اونچا مقام ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. اور پوری انسانیت ہی کا ایک لحاظ سے اجتماعی مقصد ہے. انسان کے مقصد 2 بیان ہوتے ہیں. مکی قرآن میں لفظ عبادت، اور جو مدنی قرآن ہے جس طرح کہ سورۃ بقرہ ہے اس میں یہ لفظ خلافت بڑا اہم ہے. اور اصل میں یہ دونوں ایک ہی تصویر کے دونوں رخ ہیں. بہرحال خلافت کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح ماضی قریب میں انگریز جب یہاں براہ راست حکمران تھا تو اس کا وائسرائے ہوا کرتا تھا یہاں، ٹھیک ہے. تو وہ وائسرائے جو ہے وہ انگریز جو ملکہ یا بادشاہ تھی، ملکہ تھی یا بادشاہ تھا، اس کا وہ خلیفہ ہوا کرتا تھا. آپ یوں سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے. اور جب میں مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ دیکھیں جب ہم لفظ عبادت کی مثال لیں گے تو عبادت کہتے ہیں غلامی کو. تو اس کی مثال کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جب غلام ہوا کرتے تھے اور ان کے آقا ہوا کرتے تھے وہیں سے مثال لینی پڑے گی نا، انفرادی غلامی کی. اب یہ لفظ خلافت کے لیے ہمیں اپنی اجتماعی غلامی کے دور کی تھوڑی مثال لینی پڑے گی کہ جب ہم اجتماعی طور پر انگریز کے غلام ہوا کرتے تھے ڈائریکٹلی. اب وہ جو انگریز کا وائسرائے ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ جو آرڈر تو آیا ہے ہز میجسٹی اور ہر میجسٹی کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، وہ تو جوں کا توں نافذ ہوگا. جہاں فرض کریں کوئی نیا ایشو آ جاتا ہے، کوئی نئی تحریک چل پڑتی ہے، کوئی نیا ایشو عوام کا کھڑا ہو جاتا ہے جس کے لیے کوئی ایکسپریس آرڈر ابھی پیچھے سے نہیں آیا ہوا، وہاں وہ کیا کرے گا، پچھلے تمام آرڈرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اسٹیٹ کے اور اپنی حکومت کے جو بھی بہترین مفاد میں ہو سکتا ہے اپنی بیسٹ ججمنٹ لگائے. جی ہوتی ہے مختصر ترین الفاظ میں خلافت، کہ جو اللہ کا حکم ہو وہ تو جوں کا توں نافذ کیا جائے. اور جہاں ایکسپریس انداز میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود نہیں ہے وہاں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات کی روشنی میں انسانیت کی بھلائی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین بنائے جائیں گے. اب جب تک انبیاء اور رسول تھے تب تک تو یہ ذمہ داری رہی رسولوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ ذمہ داری شفٹ ہو گئی امت مسلمہ کو. اب رسولوں والی ذمہ داری بھی اس امت مسلمہ کے پاس ہے نا.
تو وہ رسولوں والا جو منصب تھا ایک لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کا، اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کا جو ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک جو ذمہ داری ہے وہ بھی اب امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ تو اب یوں سمجھیے کہ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اب ظاہری بات اگر سارے ہی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا، کون بڑا بنے گا؟ اس کا بھی قرآن مجید نے بڑا خوبصورت اصول بتا دیا کہ امرہم شورا بینہم، تمہارے آپس کے معاملات آپس کی شورا سے ہوں گے، سب مل جل کر رائے دے کر اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنائیں گے تاکہ وہ ان پر امیر ہوگا اور وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات ان پر نافذ کرے گا، اور جہاں ایکسپریس انداز میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں جو صحابہ کا پورا طرز عمل تھا، ان سب کی روشنی میں پھر وہ آگے کے معاملہ طے کرے گا۔ اس کے بارے میں سورہ نساء میں بڑی خوبصورت 2 آیات ہیں، میں چاہتا ہوں آج ذرا آپ اس کو سمجھ لیں تو یہ بات ذرا اسلام کا جو ایک خلافت کا کنسیپٹ ہے اور جو سیاسی نظام ہے وہ بھی آپ کے سامنے کھل کر آ جائے۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیات ہیں 58 اور 59، بڑی اہم ہے، آپ ان کو جا کر خود بھی پڑھیے گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بے شک تمہیں کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اور یہاں جس کنٹیکسٹ میں ذکر ہو رہا ہے تو بات کیا آ رہی ہے کہ جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی اصل میں امانت ہوتی ہیں۔ اسلامی معاشرے میں یا اسلامی ریاست میں ذمہ داریاں اور مناصب وہ کوئی آپ یوں سمجھیے کہ کوئی مزے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہت بھاری امانت ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا وہ ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، نہ اہل لوگوں کے حوالے اپنے معاملات نہ کر دو۔ یہ سب سے اہم چیز۔ اب یہاں ذرا آپ اس کو آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا مطلب نکلے گا کہ میرٹ کا دھیان رکھو، میرٹ کے مطابق فیصلے کرو، اقربا پروری اور رشوت، کرپشن، ان چیزوں کے ذریعے غلط فیصلے نہ کرو، میرٹ کے اوپر معاملات رکھو۔ اب اگلا حکم دیکھیے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ تو آج کی زبان میں اگر اسے کنورٹ کریں تو کیا ہوگا؟ جسٹس، عدل و انصاف۔ اچھا ذرا آپ غور کریں کہ یہ دونوں جو حکم ہیں یہ ایک لحاظ سے اسلامی ریاست کے بارے میں بڑے سنہری اصول ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ریاست کے 3 بنیادی ستون ہوتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ اب انتظامیہ کے لیے بہترین اصول یہ ہے کہ وہ میرٹ پر ہو۔ انتظامیہ میں، بیوروکریسی میں اگر میرٹ آ جائے تو ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں، اور اگر اقربا پروری ہوگی اور لوٹ کھسوٹ ہوگی تو پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ آج نکلیں۔ اور جوڈیشری میں، عدلیہ میں اگر عدل آ جائے، انصاف آ جائے تو بیڑا ہی پار ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی جامعیت کے ساتھ یہ دونوں حکم دے دیے۔ اب آگے دیکھیے، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمہیں احکامات دیے ہیں نا، اب اگر فرض کرو تم ان پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے تم کیا کر رہے ہیں، تمہاری ایک چال، ہر چالوں سے واقف ہے، نیتوں تک سے واقف ہے۔ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صرف ٹیکسٹ پر نہیں بلکہ اسپرٹ کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ایک نیت کے ساتھ، ایک تقویٰ کی نیت کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت جو ہے وہ ذرا دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت کہتے ہیں دل کی آمادگی کے ساتھ بات ماننے کو۔ آپ نے اردو میں بھی لفظ سنے ہوں گے نا، طوعاً کرہن، بات ماننی پڑے گی، طوعاً چاہے کرہن، چاہے دل کرے چاہے نہ کرے بات تو ماننی پڑے گی۔ ہم جو اردو میں بولتے ہیں نا عام زبان میں، اب یہ طوعاً کرہن میں وہ جو طوعاً ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ دل کی آمادگی کے ساتھ، اور کرہن کیا ہوتا ہے؟ مجبوراً۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننی ہے، لیکن مجبوراً نہیں، دل کی آمادگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نیوے پہ کے، اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مکمل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی۔ اطاعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اطاعت ہے جو مکمل اطاعت ہے۔ اگر انسان زندگی کے کسی گوشے میں اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے اور کسی گوشے میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، ایک حکم مانتا ہے دوسرا حکم نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے جو حکم مان رہا ہے وہ بھی صرف اس لیے مان رہا ہے کہ اسے پسند ہے،
اور جو حکم نہیں مان رہا وہ اس لیے نہیں مان رہا کہ اسے پسند نہیں ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اس نے ایسا اختیار تو اپنی پسند ناپسند کو دیا نا. اللہ کے حکم کو تو اس نے ویٹیج نہ دی، اس نے تو اپنی پسند ناپسند کو اختیار دیا. اور یہی اپنی پسند ناپسند، اپنی خواہشات کو اس سٹیٹس پر لا بٹھانا کہ جو میری خواہش کہے گی وہ میں کروں گا، یہ تو بڑی خطرناک روش ہے. یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اپنے خواہشات کو معبود بنانے کے مترادف. تو اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی، دل کی آمادگی کے ساتھ اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آگے ذرا الفاظ دیکھیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور ان کا حکم بھی ماننا ہے جو تم میں سے اہل امر ہیں، تم میں سے حکومت والے ہیں، تم میں سے بڑے ہیں، امیر ہیں، ان کا بھی حکم ماننا ہے. کیا مطلب؟ ریاست کے جو بنائے ہوئے قوانین اور احکامات ہیں ان کی بھی پیروی کرنی ہے، تو وہی دنیا کا نظام چلے گا. اگر یہاں انارکی ہوگی، یہاں فساد ہوگا، تو معاملات کیسے چلیں گے؟ اچھا، اب جی اولو الامر منکم، یہ لفظ بڑا خاص ہے، منکم، تم میں سے. کیا مطلب؟ مومن جو ہے نا وہ کسی غیر کی اپنے اوپر حکمرانی برداشت کر ہی نہیں سکتا. مومن یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اور آ کر اس پر حکمرانی کر جائے. نہیں، غلامی برداشت نہیں کرتا مومن، سیدھی سیدھی بات. تو وہ امیر ہوں گے، اہل امر ہوں گے، وہ تم میں سے ہی ہوں گے. پہلی تو بات یہ ہو گئی. اور دوسری بات کیا ہو گئی کہ منکم میں دوسرا جو اشارہ، وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا، وہ امرہم شورا بینہم، کہ وہ جو اہل امر بنیں گے، امیر بنیں گے، وہ بھی تمہارے باہمی مشورے سے ہی بنیں گے، عوام الناس کے، مسلمانوں کے مینڈیٹ سے بنیں گے. یہاں چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے، لہٰذا میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ خلافت راشدہ کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے کیسے سنہری اصول دیے ہیں کہ امیر کا چناؤ، خلیفہ کا چناؤ جو ہے وہ عوام الناس کی اور پورے مسلمان امت کے مشورے کے بغیر کرنا کتنا سیریس بات ہے. ان کے مشورے اور ان کے مینڈیٹ کے مطابق یہ کام ہو سکتا ہے. لہٰذا اب ذرا اس آیت کو دیکھیے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بھی حکم مانو، رسول کا بھی حکم مانو، اور اپنے اہل امر کا جو تم ہی میں سے ہیں. یہاں پھر ایک بار ایک بات مزید غور کریں، اطاعت کا جو لفظ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو آ رہا ہے، اولی الامر کے ساتھ نہیں آ رہا. کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تو ٹوٹل اطاعت کرنی ہے نا، ہر حکم ماننا ہے. اہل امر کا وہ حکم ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات کے دائرے کے اندر اندر ہے. کیونکہ سنہری اصول کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے اگر خالق کی معصیت لازم آتی ہو. کسی بندے کا کوئی حکم ایسا نہیں مانا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہو، چاہے وہ اپنے خواہش کا ہو، چاہے اپنے گھر والوں کا ہو، اپنے کسی بوس کا، اپنے کسی بڑے کا، اپنے کسی حکمران کا، کسی سپر پاور کا. کسی کا حکم نہیں چلے گا جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے. نہ نہ نہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے دائرے کے اندر اندر. ہاں، اپنی بھی بات مان لینی چاہیے کبھی بندے کو، اپنے گھر والوں کی بھی مان لینی چاہیے، اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے، استادوں کی بات ماننی چاہیے، بزرگوں کی بات ماننی چاہیے، اپنے حکمرانوں کی بات ماننی چاہیے، ساری باتیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر اندر، اس سے باہر نہیں. تو پھر ذرا دیکھیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب ذرا دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ ایک لحاظ سے اسلامی ریاست کی جو مقننہ ہے نا، اس کو ایک بڑا سنہری اصول دے رہی ہے. دیکھیں، ہم نے جو فرد سے معاشرہ ریاست سے پوری ایک ہائرارکی پڑھ لی نا، اب اس کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ جو بھی ہم حکم پڑھیں گے نا اس کو ہر جگہ اپلائی کر کے دیکھ لیں گے تو پوری پکچر ہمارے سامنے آ جائے گی. اب یہ حکم ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل بات مانو. اب یہ حکم ایک فرد کے لیے بھی ہے، ایک معاشرے کے لیے بھی ہے، ایک ریاست کے لیے بھی ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، پوری انسانیت کے لیے بھی سنہری اصول. پورا ایک جامع تصور ہمارے سامنے آ جائے گا. تو ریاستی سطح پر بھی جو مقننہ یا قانون سازی کا جو بھی ادارہ ہوگا، پارلیمنٹ ہوگی، شورا ہوگی، جو بھی آپ اسے کہیں گے، سینٹ، جو بھی نام رکھ لیں آپ اس کا، لیکن اس کا اختیار جو ہے وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اندر ہوگا، قرآن و سنت کے دائرے سے باہر نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی ریاست بنا کر چلانے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، اسے آگے بڑھانے کی اور اسے پوری دنیا پر چھا جانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا. اب یہاں جو ہم نے سورہ نساء میں حکم پڑھے ہیں وہ 3 حکم اب آپ کے سامنے آ گئے. پہلا میرٹ، دوسرا جسٹس، اور تیسرا قرآن و سنت کی بالادستی. یہ 3 حکم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرد سے لے کر، معاشرے سے لے کر ریاست تک پوری امت مسلمہ کو یہ حکم دیے ہیں. اور آپ ذرا غور کریں، 2 آیتیں تھیں نا، تو پہلی آیت میں آ گیا میرٹ اور جسٹس، اور دوسرے میں کیا آ گیا؟ قرآن و سنت کی بالادستی. ایسا ہی ہے نا؟ ذرا غور کریں آیات کی جو جسے کہتے ہیں نا ڈیلیکیسی ہے، اس پر ذرا غور کریں. پہلی آیت کیسے شروع ہو رہی تھی؟ ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ بے شک تم سب کو حکم دیتا ہے. اور دوسری آیت کیسے شروع ہو رہی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا.
تو اب آپ اپنے سامنے جو تین حکم ہے نا، میرٹ، جسٹس اور قرآن و سنت کی بالادستی، ان کو دو گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں آسانی سے. ایک ہے میرٹ اور جسٹس، اور ایک ہے قرآن و سنت کی بالادستی. اب یہ ہے اسلامی ریاست کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین، اللہ تعالیٰ کے لیے دیے ہوئے سنہری اصول. لیکن افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ تقسیم ہو گیا. آج ہماری پوری امت جو ہے وہ ایک لحاظ سے اپنے رویے کو تقسیم کر بیٹھی. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو میرٹ اور جسٹس کے لیے کوشش کر رہے ہوں، ایسے ملیں گے کہ نہیں؟ میرٹ کے لیے قربانی دے رہے ہوں، تحریکیں چلا رہے ہوں، جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے کوششیں کر رہے ہوں. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہہ رہے ہوں کہ ہم قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن قرآن مجید کے تو یہ سارے ہی حکم تھے نا. کاش کہ کوئی ایسی تحریک اٹھے جو ان سب کے لیے آواز اٹھائے، جو ایک جامع تصور لے کر اٹھے دین کا، جو میرٹ کی بھی بات کرے، جسٹس کی بھی بات کرے، قرآن و سنت کی بالادستی کی بھی بات کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جامعیت کے ساتھ قرآن کی دعوت لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو اس رستے میں قبول فرمائے. اب اگلی جو بات ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے. جس طرح میں نے پچھلی دفعہ جب نیکی کا تصور ہم نے دیکھا تھا، تو نیکی کا ایک شرقی تصور تھا، ایک غربی تصور تھا. ایسا ہی ہے نا؟ ایک ایسٹرن کنسیپٹ تھا، ایک ویسٹرن کنسیپٹ تھا. جو مشرقی لوگ ہیں ان کا نیکی کا اور تصور ہے، اور جو مغربی لوگ ہیں ان کا نیکی کا اور تصور ہے. ان کے نزدیک انسانی ہمدردی، وعدہ پورا کرنا اور کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ اصل نیکی ہے. اور مشرقی لوگوں کے نزدیک نماز روزے کی پابندی اور ظاہری ایسا ہو، لباس ایسا ہو، شکل سے ایسا ہو، یہ اصل نیکی ہے. جبکہ قرآن مجید نے کیا کیا تھا؟ قرآن مجید نے ان سب کو جمع کر لیا تھا اور کہا تھا یہ سب مل کر نیکی بنتی ہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں ہوتی. اسی طرح یہاں آپ دیکھیں ہمارا ایک ایسٹرن کنسیپٹ ہے، وہ جب اسلام کے لیے کوشش کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی کا نعرہ تو بلند کرتا ہے، لیکن میرٹ اور جسٹس، عدل و انصاف، جی اس کے سامنے نہیں آتا. شریعت کے نفاذ کا مطالبہ تو سامنے آئے گا، لیکن عدل و انصاف کا، میرٹ کا، یہ مطالبات ان کی زبان پر نہیں آئیں گے. دوسری طرف ہمارے سامنے ایک طبقہ ہے جو میرٹ اور جسٹس کے لیے آواز بلند کرتا ہے، لیکن شریعت کے احکامات، قرآن و سنت کی بالادستی، یہ ان کی زبانوں پر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جامعیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقین کیجئے جس لمحے امت جامع ہو گئی، اس نے اپنے اندر یہ ہولنس پیدا کر لی، آپ یقین کریں کہ پھر معاملات کیسے آگے سے آگے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آ جائیں واپس اپنے آج کے موضوع پر جو تھا قصہ آدم و ابلیس. ہم انشاءاللہ آج بھی قصہ آدم و ابلیس پڑھیں گے اور نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ ہم کور کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور جو ابلیس، اس کا جو ان کا جو قصہ ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کتنی اہم ہدایات ہیں. آج ہم نے اس کے سیاسی پہلو کو دیکھا ہے نا، اگلی دفعہ ہم اس کے معاشی اور معاشرتی پہلو کو دیکھیں گے. اس ایک ہی واقعے سے ہمارے لیے کیسے کیسے ہدایات نکلیں گے. اب وہ واقعہ شروع کہاں سے ہو رہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اور خلیفہ کا میں نے آپ سے کیا کہا کہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ نائب. وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کے تمام احکامات تو جو کہ تو نافذ کرتا ہے، اور اگر کوئی نئی سچویشن آ جائے تو اپنے آقا کے احکامات کے روشنی کے دائرے میں رہتے ہوئے نئے فیصلے کرتا ہے. اور یہی مسلمانوں سے تقاضا ہے، اور یہی مسلمانوں کی ریاست سے تقاضا ہے. اور اس میں تین بنیادی سنہری اصول ہم نے دیکھ لیے: میرٹ، جسٹس اور قرآن و سنت کی بالادستی. اب ذرا آگے آئیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا، تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا آپ ایسے کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گا؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزیاں کرے گا. آپ اندازہ کریں جب انسان ایک دوسرے کی خون ریزی اور قتل و غارت گری اور فساد پر آمادہ ہو جاتا ہے تو انسانیت کا جو مقام ہے ایک، اس سے کتنا نیچے آ جاتا ہے. اور اس کے بارے میں جو خدشات تھے وہ ان کو درست ثابت کر رہا ہوتا ہے دوسرے الفاظ. جبکہ آگے ذرا دیکھیے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے، پھر آپ ایک نئی مخلوق انسان بنا کر اسے اپنا نائب بنا کر زمین پر کیوں بھیج رہے ہیں؟ اب ذرا آپ اندازہ کریں ان کا یہ کنفیوژن کیوں ان کے ذہن میں آئی کہ جب بھی کسی کو نائب بنایا جائے گا، جس طرح انگریز یہاں وائسرائے بناتا تھا تو کوئی نہ کوئی اختیار تو دیتا تھا نا اسے. اختیار کے بغیر تو کوئی نائب نہیں ہوتا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اختیار تو اسے ہوگا. اور ظاہری بات ہے جو انسان ہی ہے جس کے پاس اختیار ہے. غور کریں، پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتی چلی آ رہی ہے، چلی جا رہی ہے. ایک انسان ہے جس کو اختیار ملا ہے تھوڑا سا، تو
تو دیکھیں اس نے کہاں تک بات پہنچا دی. تو جب بھی اختیار ہوتا ہے تو اتھارٹی ٹینڈس ٹو بی کرپٹ. جب بھی اختیار ملتا ہے تو پھر کرپشن ہوتی ہے. دنیا کے جتنے بھی نظام بنائے جاتے ہیں اس میں چیک اینڈ بیلنسز رکھے جاتے ہیں اسی طرح کہ جس کو جتنی اتھارٹی دی گئی ہے اس پر اتنا ہی چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جائے تاکہ اختیارات کا ناجائز استعمال نہ ہو. تو فرشتوں نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا. اب آگے دیکھیے قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے معلوم ہے جو کچھ تم نہیں جانتے, مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور ناموں کے ساتھ ان کے ساتھ جو خصوصیات تھیں وہ بھی سب, کیونکہ اشیاء کے نام ہم ایسے رکھتے ہیں کہ جس سے ان کی خصوصیات ہمیں پتہ چلیں. اور پورا جو سائنس کا علم ہے وہ اگر آپ غور کریں تو ایک ایک ایٹم جب ہم دریافت کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کا نام رکھتے چلے جاتے ہیں. اس کے اندر ایک اور چیز نیگیٹو چارج نما ایک ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں, ہر چیز کا نام رکھتے جاتے ہیں نا. تو یہ پورا علم جو ہے اصل میں ناموں پر ہی ہے اور وہ نام اس کی صفات سے متعلق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سب کچھ سکھایا. ثم عرضهم على الملائکہ, پھر سب اشیاء کو پیش کیا فرشتوں پر. فقال, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا انبئونی باسماء هؤلاء, کہ مجھے ذرا ان سب چیزوں کے نام تو بتاؤ ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا پاکی تو تیرے لیے ہے, سبحان لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں ہے صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی العلیم الحکیم ہے, کل کا کل علم اور حکمت تو تیری ہی ہے. قال, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم, اے آدم, انبئہم باسمائہم, بتاؤ ان کو ان سب چیزوں کے نام. فلما انبأہم باسمائہم, پھر جب آدم علیہ السلام نے ان سب کو ان سب کے نام بتا دیے. قال الم اقل لکم, تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سب سے کہتا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض, میں زمین و آسمان کی غیب سب سے زیادہ جاننے والا ہوں, میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر, وہ منکر ہوا اور اس نے غرور کیا, تکبر کیا. نافرمانی کرنا ایک گناہ, اور اگنورنس کی وجہ سے نہیں, یہ نہیں کہ پتہ نہیں تھا, نہیں, تکبر کی وجہ سے. بھولے میں غلطی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے, لیکن جب وہ تکبر میں آ کے اپنے آپ کو بڑا مان کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر یہ شیطانی رویہ. تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ کافر میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی پیروی سے بچائے. اب یہ ہے گفتگو کا اور اس واقعے کا ایک پورشن. اب شیطان اور آدم علیہ السلام کا جو ایک کلیش اب شروع ہو جائے گا, اور پھر کس طرح آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا جائے گا اور وہاں کیا معاملہ پیش آئے گا, اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے. لیکن اس دفعہ جو ہم نے بات دیکھی وہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر بھیجا وہ خلافت کے مقصد کے ساتھ بھیجا, اور تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کا ہر فرد ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. وہ اپنا خلیفہ چنتے ہیں اپنے مشورے سے, اپنے مینڈیٹ سے, اور پھر وہ جو خلیفہ چنا جاتا ہے وہ بھی جو ریاست بنتی ہے اس کے تینوں جو ادارے ہیں, مقننہ, انتظامیہ اور عدلیہ, تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں. انتظامیہ کے لیے کیا ہدایت دی ہے کہ میرٹ پر عمل کریں, عدلیہ کے لیے کیا ہدایت دی ہے کہ جسٹس کریں, اور مقننہ کے لیے کیا ہدایت دی ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے اس کے دائرے کے اندر قانون سازی کریں. اب آخری بات جو میں نے آپ سے کی آج کی وہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں, امت میں دونوں قسم کی تحریکیں چلتی ہیں, دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں. کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو میرٹ اور جسٹس کے لیے کام کرتے ہیں, کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی بالادستی اور شریعت کے نفاذ کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کوئی جامع تحریک امت مسلمہ میں اٹھائے جو ان سب کو اپنا مشن بنا کر سامنے آئے, پھر امت مسلمہ جو ہے اپنا کھویا ہوا عروج دوبارہ پا سکے گی. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوبارہ کوئی نہیں آ سکتا, آپ کے صحابہ جیسا دوبارہ کوئی نہیں آ سکتا, آپ کی جیسی جماعت بھی کوئی نہیں آ سکتی, ایسا ہی ہے نا. تو لہٰذا ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہمیں واقعتاً ایسی جماعت مل جائے گی جو یہ سارے کام اکیلی ہی کر بیٹھے گی. لیکن اب جو بھی جماعتیں اٹھیں وہ اپنا اپنا حصے کا کام بھی کریں اور دوسروں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کے ساتھ, ان کے قریب ہو کر چلیں. اگر وہ دوسروں کا انکار کریں گے, دوسروں کے کاموں کو سوچیں گے یہ تو وقت کا ضیاع اور عوام کو خام خواہ کا تنگ کر رہے ہیں یہ لوگ, اور وہ ان کے بارے میں کہیں گے. آج ایسے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلامی ریاست کا قیام
اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ہمیں میرٹ کے لیے بھی، جسٹس کے لیے بھی، اور قرآن و سنت کی بالادستی اور شریعت کے نفاذ کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ آمین ثم آمین۔